بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا شمار حشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کی زندگی تقوی، سخاوت، حیا اور خدمت اسلام سے بھرپور تھی۔ آپ کا پورا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھا۔ آپ کا لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا ہے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 577 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو امیہ سے تھا، جو مکہ کے بڑے قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد عفان بن ابی العاص بنو امیہ قبیلے کے بااثر فرد تھے۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نرم مزاج، سچے، دیانتدار اور پاک دامن تھے۔ آپ تجارت میں کامیاب رہے اور مکہ کے مالدار تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شراب نہیں پی، نہ ہی کبھی بت پرستی کی، جو جاہلیت کے زمانے میں عام تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت ہی ایمان افروز اور محبت نبوی سے لبریز ہے۔ آپ ابتدائی اسلام لانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں، اور ان کا اسلام قبول کرنا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ آپ مکہ کے معزز، مالدار اور بااثر شخص تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ایک تجارتی سفر سے واپس آئے تھے۔ اسی سفر کے دوران انہوں نے کئی خواب دیکھے اور محسوس کیا کہ بت پرستی بے معنی ہے۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے۔ اسی دوران ان کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے ان سے کہا کہ ہے عثمان، تم عقل مند ہو، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتے ہو۔ محمد بن عبداللہ صادق و امین ہے، کیا تمہیں ان کی سچائی میں کوئی شک ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، میں تو خود ان کی سچائی کا قائل ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر رسول اللہ کے پاس گئے۔ نبی کریم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور فوراً ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ ان پہلے 4 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 34 سال تھی۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد قریش کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عثمان جیسے معزز شخص نبی کریم کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ انہیں باندھ کر مارا پیٹا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سے منہ نہیں موڑا۔ انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ ہر ظلم برداشت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوا، جو ایک عظیم شرف اور امتیازی مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ نکاح مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا۔ حضرت رقیہ اس وقت نبی کریم کے چچا زاد عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھی، مگر جب نبی کریم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کا نکاح ختم کروا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ نے حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف پہلی ہجرت کی تھی، اور وہ پہلے مسلمان جوڑے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا تھا۔ مدینہ میں غزوہ بدر سے پہلے حضرت رقیہ بیمار ہو گئی اور حضرت عثمان ان کی تیمارداری میں مصروف رہے۔ حضرت رقیہ کی وفات کے باعث حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ نے ان کی غیر موجودگی کو شریک بدر سمجھا اور انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ یہ نکاح نبی کریم کی محبت اور حضرت عثمان کے ایمان، اخلاق اور وفاداری کا ثبوت تھا۔ حضرت ام کلثوم بھی چند سال کے بعد وفات پا گئی۔
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا اعزاز صرف حضرت عثمان کو ہی حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اس سے ان کے مقام و مرتبے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے نیا خلیفہ چننا تھا۔ 6 صحابہ کرام اس شورا میں شامل ہوئے، جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ شورا کے مشورے اور مسلمانوں کی رائے سے 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کے دوران مختلف علاقوں میں قرآن کی قرات یعنی تلاوت میں اختلافات سامنے آنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے کو معیار بنا کر باقی تمام اختلافی نسخے ختم کروا دیے۔ اس عمل کو جمع القرآن علی حرف واحد کہا جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتب کرتا نسخے کے مطابق ہے، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں اسلام نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، جن میں ایران کا باقی ماندہ حصہ، آرمینیا، آذربائیجان، خراسان، ترکستان، شمالی افریقہ کے علاقے، تیونس اور لیبیا وغیرہ شامل ہیں۔ اسلامی بحریہ کی بنیاد بھی آپ کے دور میں پڑی تھی، جس سے مسلمانوں نے سمندری فتوحات حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو منظم کیا، نئے شہر آباد کیے، عدالتیں قائم کی، گورنروں کا نظام بہتر کیا۔ خلافت کے آخری چند سالوں میں بعض منافقین اور فتنہ پرور عناصر نے عوام کو خلیفہ کے خلاف بھڑکا دیا۔ ان میں عبداللہ بن سبا جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ آخرکار 35 ہجری میں باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ شہادت کے دوران خون کے قطرے قرآن مجید کی اس آیت پر پڑے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تمہیں ان سب سے کافی ہے اور وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔